پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور تازہ واقعے میں کم سے کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کراچی سے جانے والی ایک گاڑی پر دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی۔ دہشت گردی کے اس واقعے میں کم سے کم 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کی فائرنگ میں 5 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوا ہے، جس نے ہسپتال پہنچ کر زخمیوں کی شدت کے باعث دم توڑ دیا۔ دہشت گردی کا یہ واقعہ صوبہ بلوچستان کے علاقے کلمات میں پیش آیا اور دہشت گردوں کا تعلق بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچ محاذ آزادی سے بتایا گیا ہے۔ دوسری جانب تربت کے علاقے میں نامعلوم سم سے داغا گیا ایک مارٹر گولہ ایک گھر پر گرنے سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ضلع کٹھوعہ میں عسکریت پسندوں اور ہندوستان کی سیکورٹی فورس کے درمیان جاری تصادم میں پولیس کے 2 جوان زخمی ہو گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے جنگلی علاقے میں سیکورٹی فورسز اور عسکری پسندوں کے درمیان جاری جھڑپ میں ہندوستانی سیکورٹی فورس نے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن میں ہیلی کاپٹروں، کوارڈ کاپٹروں اور ڈرون کیمروں کی خدمات بھی حاصل کی۔ جمعرات کو کٹھوعہ کے جنگلی علاقے میں جاری تلاشی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں اور ہندوستان کی سیکورٹی فورس کے درمیان اچانک فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا، جس کے بعد علاقے کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ابتدائی فائرنگ میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر نزدیکی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن میں ہندوستان کی سیکورٹی فورس کی جانب سے ہیلی کاپٹروں، کوارڈ کاپٹروں اور ڈرون کیمروں کا استعمال کیے جانے کی رپورٹ بھی ملی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں انسان دوستانہ امداد کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں اور اسرائیلی پابندیوں کے باعث گزشتہ 3 ہفتوں سے کسی طرح کی امدادی کھیپ غزہ نہیں پہنچی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے انسان دوستانہ امور کے لیے اس ادارے کے کوآرڈینیشن آفس اوچا کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے انسان دوستانہ اداروں اور تنظیموں کی جانب سے ہم آہنگی کی اکثر کوششوں کو مسترد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوچا نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں امدادی ذخائر ختم ہو رہے ہیں اور گزشتہ 3 ہفتوں سے کسی طرح کی امدادی کھیپ غزہ نہیں پہنچی ہے۔ دوجاریک نے تاکید کے ساتھ کہا کہ اسرائیلی حکام کی مخالفت سرحد پر سرگرداں غذائی اشیاء کے حصول اور نان بائیوں تک ایندھن پہنچانے سمیت تمام بنیادی امدادی سرگرمیاں انجام دینے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں کم سے کم 220 تعلیمی مراکز بدستور بند ہیں اور اس سے 60,000 سے زیادہ بچوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ غزہ کے مظلوم عوام شہریوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت اور رہائشی مکانات و پناہ گزین کیمپوں کو تباہ کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غاصب صہیونی حکومت گزشتہ 10 روز سے زمینی فوجی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے دوران وہ گھروں اور مکانات کو تباہ کر رہی ہے، جبکہ صہیونی فوج نے غزہ کے عام شہریوں کو انتباہ دیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیں، ورنہ یہ مکانات بمباری کر کے تباہ کر دیے جائیں گے۔ ادھر فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع بیت لاہیہ میں فلسطینیوں کے مکانات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ صہیونی ٹینکوں نے خان یونس کے مشرق میں واقع ابسان الکبیرہ پر گولہ باری کی ہے۔ دراصل فلسطین کی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو غزہ کے علاقے جبالیہ البلد پر صہیونی بمباری میں شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے خان یونس کے شمال مشرق میں واقع القرارہ کو بھی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے جنوب مشرقی علاقے بھی صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے ہیں۔
حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن کا مقصد مسئلہ فلسطین کو مکمل طور پر مٹانا، غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے باشندوں کو بے گھر کرنا اور لبنان، شام، مصر اور اردن سمیت ہمسایہ ممالک کی سرزمین پر قبضہ کرنا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے پروگرام منبر قدس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کے غزہ اور قدس پر قبضے کو 75 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ رژیم فلسطین کی سرزمین کا ایک ٹکڑا بھی حاصل نہیں کر سکی ہے۔ لبنانی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں یحمر الشقیف میں ایک کار پر حملہ کیا، جبکہ اسرائیلی توپخانے نے الدف کے علاقے پر گولے برسائے ہیں۔ لبنانی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں یحمر الشقیف میں ایک کار پر حملہ کیا، جبکہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہتھیاروں کی نقل و حمل کرنے والی حزب اللہ کی فورسز کے متعدد جوانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب جنوبی لبنان میں النشرہ کے نامہ نگار نے یحمر الشقیف میں الدف کے علاقے پر اسرائیلی فوج کے توپخانے کے حملوں کی خبر دیتے ہوئے مزید کہا کہ اس علاقے پر کم از کم 13 گولے فائر کیے گئے ہیں۔ یہ حملے صہیونی حکومت کی جانب سے جنوبی لبنان اور بقاع کے خلاف مسلسل جاری ہیں، اور یہ غاصب حکومت جنوبی لبنان سے مکمل انخلاء کو بھی تیار نہیں ہے۔ اس سے قبل لبنان کے طبی ذرائع نے معروب قصبے میں ایک کار پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں ایک لبنانی کی شہادت کی خبر دی تھی۔ عالمی یوم قدس کے موقع پر خلیج فارس میں شہید باقری اور رئیس علی دلواری ڈرون بردار بحری جہازوں سمیت 3000 جنگی بوٹوں کی شرکت سے فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ سپاہ پاسداران کے اعلیٰ کمانڈر نے کہا ہے کہ عالمی یوم قدس کے موقع پر فلسطین کی حمایت میں خلیج فارس میں 3000 جنگی بوٹوں کی شرکت سے فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پریڈ مکران کے سواحل پر کی گئی۔ اس پریڈ میں شہید باقری اور رئیس علی دلواری ڈرون بردار بحری جہازوں نے حصہ لیا، جبکہ سپاہ پاسداران کی تیز رفتار جنگی کشتیوں نے بھی شرکت کی۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے کہا کہ ہمارے رضاکار عوامی فوجی تیز رفتار جنگی کشتیوں کے ذریعے اس سمندری علاقے کو صہیونیوں کے لیے دوزخ میں تبدیل اور اسرائیل کو اس جہان ہستی سے ہی مٹا دیں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمنی دارالحکومت صنعاء کو نشانہ بنایا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ نے صہیونی حکومت کی مدد کے سلسلے میں یمن پر دوبارہ حملہ کیا ہے۔ مقامی ذرائع نے صنعاء پر امریکی جنگی طیاروں کے حملے کی تصدیق کی ہے۔ ان حملوں میں صنعاء کے جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، تاہم اب تک کسی جانی و مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ المسیرہ چینل نے کہا کہ امریکی طیاروں نے صنعاء کے شمال میں واقع الدیلمی فوجی اڈے پر 2 مرتبہ بمباری کی ہے۔